اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہمیں عطا فرمائی۔ آج ہمارا پہلا روزہ افطار کے وقت کے قریب ہوا چاہ رہا ہے۔ ناظرین، یہ بابرکت مہینہ، یہ قیمتی لمحات اور یہ اللہ کی رحمتیں اور اس کا فضل اور کرم بانٹنے والے لمحات ہم مسلمانان امت کے لیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس وقت کو جس مقصد کے لیے یہ وقت دیا گیا اس مقصد میں صرف کریں۔ ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت بہت طویل نہیں ہوگا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کتاب اللہ سے آیات بینات اور سنت رسول عربی اور حدیث رسول کا نور پہنچایا جائے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت سے سہارا لے رہا ہوں آج اپنی اس عنوان میں، جو عنوان روزے کی فرضیت اور فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ روزہ 2 سن ہجری میں فرض ہوا تحویل قبلہ کے بعد، اور یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ اس کا مفہوم بالکل آسان ہے۔ روزے کا معنی ہے رکنا، اور اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل مباشرت سے رکنا روزہ کہلاتا ہے۔ آپ احباب کی توجہ کا طلبگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کس انداز سے روزے کی فرضیت کا حکم سنایا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ خطاب اور لفظوں کا خوبصورت انداز ایمان والوں کے روحانی دنیا میں ایک لذت پیدا کر دیتا ہے کہ ہمارا خالق ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمارا مالک ہمیں حکم دے رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بندے کا اپنے خالق سے تعلق، بندہ مومن کا اپنے خالق سے تعلق، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو مومن ہیں وہ خدا سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جس ہستی سے ہم شدید محبت کرتے ہیں، جس ہستی سے محبت کرنا مسلمانوں کو شدت کے ساتھ کہا گیا ہے، وہ ہستی خالق ہے ہمارا، وہ مالک کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اس فرضیت پر فوراً سے لبیک کہتے ہوئے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ روزہ قدیم عبادتوں میں سے ہے۔ آیت میں موجود ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، فرض کیے گئے تھے روزے۔ توجہ کا طلبگار ہوں کہ اس امت اور اس امت کے روزوں میں وقت اور احکامات میں فرق ہے، لیکن فرضیت پہلی امتوں میں بھی پائی جاتی تھی۔ میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر چاند کی تاریخ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے، اور ظاہر سی بات ہے وہ امت آدم ہے، وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، ان کے احکامات، ان کی شریعت وہاں پر ہے، اور محمد عربی کی امت پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ اور آیت میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت ہی ہے، یہ آیت نمبر 185 ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اس کے بعد فقہی احکامات ہیں کہ مریض کو رخصت ہے اور مسافر کو رخصت ہے، لیکن یہ رخصت فعدۃ من ایام اخر، اتنے روزے اور دنوں میں رکھے جائیں گے۔ فقہی حباس اپنے انداز سے یہاں پر سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ
جو بعد میں رکھنے ہیں روزے، ایک بندے میں استطاعت ہی نہیں ہے، عمر کی اس حصے پر ہے کہ بعد میں وہ روزے نہیں رکھ پائے گا، تو کیا کیا جائے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث طیبہ میں اس کا بہرحال فدیہ بھی بیان ہوا کہ وہ دیا جائے۔ روزے کی فرضیت، اس کا مقصد کیا ہے؟ میں خاص آپ احباب کی توجہ کا طلبگار ہوں کہ روزے کی فرضیت کا مقصد اس آیت کا آخری حصہ بیان کر رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مقصد پورا کرنا اصل مشن کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اگر روزہ ہمیں تقوی کی دولت نہیں دے رہا، اگر رمضان المبارک ہم پر سے گزر جاتا ہے اور ہماری عملی زندگی میں فرق نہیں ہوتا، تو میں ابتداً رمضان المبارک کے آج پہلے دن یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ صاحب گویا ہم نے پھر حق ادا نہیں کیا، پھر ہم نے اس مقصد کی طرف دھیان نہیں دیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ لعلکم تتقون کے ثمر پر نظر رکھ کر اپنے روزے کے معیار کو اتنا بلند کیا جائے تاکہ تقوی کی دولت ہمیں میسر آ جائے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور انسان کا پورا وجود روزے میں ساتھ دے۔ آنکھیں دیکھیں اس طرف جس طرف دیکھنے کا حکم دیا گیا، زبان بولے وہ جو فقط بولنے کا حکم دیا گیا۔ غیبت ویسے بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن رمضان المبارک کے روزے ہمیں تڑپا کے کہہ رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ بندے تیرا روزہ ہے، اور روزے کا تو مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تو پرہیزگار ہو جائے۔ میں ابتداً یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دو طرح کی حدیث ملتی ہیں، ایک روزے کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، یعنی جو شخص روزے کے تقاضے پورے کر کے یہ وقت گزارتا ہے، اس کا روزہ کیسا ہوتا ہے، اسے پھر ثمرات کیا ملتے ہیں، اسے پھر اجر و ثواب کیا ملتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں معاً بات اس کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ روزے کے تقاضے پورے نہ کیے تو پھر ہمارا یہ گزرا ہوا وقت، ہماری یہ کاٹی ہوئی بھوک، ہمارا یہ پیاس برداشت کی ہوئی ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی اہمیت کو خود بیان فرمایا۔ میں کسی اور مفسر کا حوالہ لوں، میں کسی اور مصنف کی طرف بڑھوں، اس سے بہتر ہے کہ میں امام الانبیاء کی زبان نور سے نکلنے والے جملے اور وہ لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، شاہد کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی روزے کے متعلق ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، اور ساتھ مثال بھی بیان فرمائی، تشبیہ بھی دی، کجنۃ احدکم من القتال، جیسے تم میں سے کسی کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ لڑائی کی ڈھال کتنی آسانی سے سمجھا دیا، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، بس تھوڑا سا شعور ہو اور بندے کو پتا ہو کہ شیلڈ کس کام آتی ہے، بندے کو علم ہو کہ میرے پاس اگر ڈھال ہو تو آنے والے حملوں سے میں بچ جاتا ہوں، یہ شیطان کے حملے ہوں پھر یا گمراہوں کے حملے ہوں، پھر روزہ بندہ مومن کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے، اور بندہ تو مسلسل جہاد میں ہوتا ہے۔ اور اس جہاد کی طرف میں اشارہ ضرور کروں گا، بلکہ واضح لفظوں میں کہوں گا، امام الانبیاء نے بندہ مومن کے لیے یہ جو عملی زندگی ہے اسے جہاد اکبر کہا ہے۔ جہاد اکبر ہے کیا؟ نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد۔ روزہ نام ہی اس کا ہے کہ نفس جس طرف راغب کرے اس سے رک جانا۔ کمال بات ہے، اور توجہ کا طلبگار ہوں، اس روزے کا اجر و ثواب اسی لیے تو زیادہ بیان ہوا ہے کہ بندے کے پاس کوئی اور نہیں ہوتا اور اسے پیاس بھی لگی ہوتی ہے، پانی بھی میسر ہوتا ہے، لیکن وہ پانی پی نہیں رہا ہوتا۔ بندہ مومن کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے، لیکن کھانے کے لیے چیزیں بھی دسترس میں ہیں، لیکن وہ کھا نہیں رہا ہوتا۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا ایمان اور اس کا یقین اسے مجبور کر رہا ہوتا ہے، تجھے وہ ذات دیکھ رہی ہے،
جس کے لیے تو نے روزہ رکھا ہے، جس نے اس کا اجر و ثواب بیان کیا ہے، اور بندہ رکتا ہے، اپنی عمر کے بڑے دنوں کو نہیں دیکھتا، اور بسا اوقات چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو ملوز خاطر میں نہیں لاتا، اور روزے جیسی عظیم المرتبت عبادت کو سر انجام دے دیتا ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کی یہ ببرکت ایام عبادات میں بسر کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ، اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ میں پھر سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ آقا حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان اور اجر کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ رسول رحمت کی حدیث مقدسہ صحیح بخاری میں کتاب الصوم میں موجود ہے۔ ہم نے تو ایمانی کیفیت کو بڑھانا ہے، ہم نے جو اجر کی نیت کے ساتھ یہ اس عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنا احتساب کرتے ہوئے اس روزے کا وقت گزارنا ہے۔ ہمارے سامنے روشن مینارہ نور ہے، نبی مکرم کی سیرت طیبہ، آپ کی اہل بیت کی سیرت طیبہ، آپ کے اصحاب پیغمبر، آپ کے اصحاب کی سیرت طیبہ، کہ وہ تو رمضان المبارک کی آمد کے لیے تڑپا کرتے تھے کہ کون سا وقت ہے رمضان المبارک آئے، اور وہ تو رمضان المبارک کی جدائی میں رویا کرتے تھے کہ وہ ببرکت مہینہ جو رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ملا الوداع ہو رہا ہے۔ میں آج کے اس پہلے وقت میں اپنے ناظرین کی سماعتوں کی نظر یہ بات ضرور کہوں گا، خدا را آخری روزے میں بھی احساس ندامت لے کر تڑپنا اچھی بات ہے، اور اللہ کی حضور صدق کے دل سے استغفار کرنا اچھی بات ہے، لیکن میں توجہ چاہوں گا، کیوں نہ ہم پہلے دن سے ہی ایسی ایک ترتیب بنا لیں، ایسا ایک سلسلہ بنا لیں، ایسی ایک منصوبہ بندی ہمارے سامنے ہو، جس میں ہم لمحہ بلمحہ نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کریں۔ یہ خوبصورت رمضان المبارک کے ببرکت ایام میسر ہیں۔ روزہ دار کے لیے تو آقا حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند افطاری و فرحت عند لقاء ربی۔ آقا حضور نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت کون سی خوشی ہے؟ افطار کے وقت ہم سب احباب اس سے مشاہدہ اور ملاحظہ فرماتے ہیں یہ ماحول کہ جب افطار کا وقت قریب ہو تو تمامی مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اور کھانا تو ویسے بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں باقی کے 11 مہینے بھی۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت یہ دعاؤں کا ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے؟ ویسے بھی جب بھی کھانا کھائیں دعا ضرور پڑھیں، لیکن روزے کے اس لمحے پر جب رسول اللہ کی امت کو بخشا جا رہا ہو، اس لمحے اللہ کی حضور دستے سوال دراز ہو رہا ہو کہ میرے مولا، یہ روزہ میرے اور تیرے درمیان راز تھا، میرے مولا یہ عبادت تیرے لیے ہم نے سر انجام دی، اے اللہ اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اور پھر کھانے کے لیے جو چیزیں میسر ہوں ان کا حلال ہونا ضروری ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں رزق حلال کھانے کے لیے میسر ہے۔ ہم اگر پہلے کی طرف بڑھیں اور غور و فکر کریں، میں اس میڈیا کے ذریعے سے پیغام ضرور دوں گا کہ اپنے دسترخوان کو تکلفات سے بھرا ہوا بنانے کی بجائے زیادہ ضروری ہے کہ اس میں سادگی لا کر اپنے قرب و جوار میں ضرورت مندوں کی مدد کی جائے۔ آقا حضور نے جو شعبان المعظم کے آخری ایام میں اپنے اصحاب کو جو توجہ دلائی، جو ترغیب دلائی روزہ رکھنے کی اور روزے کا اہتمام کرنے کی اور اس رمضان المبارک کو بسر کرنے کی، اس میں یہ بھی ہے کہ ہوا شہر المواسا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمیں دوسروں سے ہمدردی کرنا ہے۔ اور آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ دار نے
کسی نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو جو روزہ افطار کروانے والا ہے روزہ رکھنے والے جتنا اسے ثواب دیا جائے گا، اور روزہ رکھنے والے کے روزے میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ اور وہاں پر قربان جائیں ان ہستیوں کے جو آقا حضور کے سامنے بیٹھی اور انہوں نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ کسی میں استطاعت نہیں ہے افطار کروانے کی تو اسے کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ امام الانبیاء کے خاص توجہ ہے اپنی امت پر، اور اللہ کی خاص رحمت ہے محمد عربی کی صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی امت پر کہ یہ دین سرمایہ داروں کا نہیں، یہ دین کثرت کو نہیں دیکھتا بلکہ اخلاص اور محبت کے جذبات کو دیکھتا ہے اور تقوی کو دیکھتا ہے۔ امام الانبیاء موعظہ جاں فضا سناتے ہیں، فرمایا کسی نے کھجور کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کروایا اسے بھی یہ ثواب ملے گا، پانی کے گھونٹ یا لسی کے گھونٹ کے ساتھ کسی نے روزہ افطار کروا دیا تو اسے بھی یہ ثواب ملے گا۔ میں پھر عنوان کی طرف پڑھ رہا ہوں کہ روزہ ہمیں ہمدردی کا سبق سکھاتا ہے۔ ہم آج اگر کہیں پریشانیوں کا شکار ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے اپنے اسلاف کی دی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا اصحاب پیغمبر میں یہ روایت مشہور نہیں ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی اپنے چچا زاد کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، اور جنگ کے اس موقع پر وہ اس تلاش کے لیے نکلتے ہیں، تھوڑا سا پانی مشق میں موجود ہے اور خیال ہوا کہ شاید انہیں اس کی ضرورت ہو، بڑھتے ہیں تو آگے اپنے چچا زاد بھائی کو زخمی حالت میں پا لیتے ہیں، اور زخمی حالت میں جب اس کے قریب گئے پانی پلانے کے لیے اس کے کانوں میں دوسرے شخص کی آواز آتی ہے العطش، اور اس مرحلے پر یہ بیماری، یہ زخموں سے چور چور شخص اشارہ کر رہا ہے پانی میں نے نہیں پینا بلکہ دوسرے کو پلا دو۔ دوسرے کو پلانے کی طرف بڑھتے ہیں تو دوسرے کی آواز، دوسرے کے کانوں میں تیسرے شخص کی آواز آتی ہے العطش، یعنی پیاس ہے، پانی چاہیے، تو دوسرا بھی نہیں پیتا، تیسرے کو پانی پلانے کی طرف وہ بڑھتے ہیں، اور فرماتے ہیں میں جب تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ میں دوسرے کے پاس آیا، سوچا اسے تو پلا دوں، وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا۔ میں پہلے کے پاس آیا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو پانی تو پلا دوں، لیکن جب اس کی طرف بڑھا تو وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمیں درس ملا کہ دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دو، یہ ہمیں درس ملا دوسروں کے متعلق سوچو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے سہارا لیں۔ آقا حضور نے بہترین انسان کہا کسے ہے لوگوں میں سے؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع دینے والا ہو۔ رمضان المبارک ہمیں درس دیتا ہے ہمدردی کا، ہمیں درس دیتا ہے رمضان المبارک دوسروں کے خیال رکھنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ اجر و ثواب کو بیان کر رہی ہیں، جو رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور ان روزوں کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ خالق نے جزا دینی ہے، یہ جزا بیان کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کے اخلاص کی اہمیت اپنی اپنی ہے، اور جتنا اس کا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنا اس نے روزہ اہتمام کے ساتھ رکھا ہوگا، اتنا خالق کی طرف سے اسے اجر عطا کیا جائے گا۔ میں دوسری طرف پڑھنا چاہوں گا کہ بہتری کی ضرورت کس طرف ہے۔ رمضان المبارک کے اوقات میں خاص اہتمام کیا جائے کہ روزے کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ تقاضے ہیں ہی کیا؟ جو روزمرہ زندگی میں تقویٰ کے تقاضے ہیں وہی روزے کے تقاضے ہیں۔ ہم نے زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھنا ہے، درود و سلام میں مشغول رکھنا ہے، فضول لغو باتیں نہیں کرنی، اور اسی طرح توجہ کا طلبگار ہوں کہ یہ تو ایک مہینہ بندہ مومن کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور خاص طور پر 11 مہینے بندہ مومن کو اسی طرح گزارنے چاہیے، تب جا کے اسے رمضان المبارک کی کامل برکتیں میسر آئی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں اس حدیث مقدسہ کا کچھ اور ترجمہ اور تشریح نہیں سمجھ سکا کہ رسول اللہ کی وہ حدیث جس کا ایک حصہ عرض کروں کہ آقا حضور ممبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں، آمین فرمایا
اور 3 زینوں پر جلوگر ہوئے، 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے ایسا نہیں ہوا، اب ایسا کیوں ہے؟ آقا حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جبرائیل امی جلوگر ہوئے تھے اور فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکا۔ آج کے اس لمحے پر، افطار کے اس وقت کے قریب، یہ بات کرنے کا مقصد کہ آنکھیں افطار کے وقت ہماری نم ہونی چاہیے۔ بشری تقاضوں کے تحت گناہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ہمیں خالق کے حضور صدق کے دل سے استغفار کرنا ہے۔ حالیہ وبا ہے، پوری دنیا اس وقت وباؤں کا شکار ہے۔ دعا کی کتنی طاقت ہے، اس پر غور و فکر کیجئے کہ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عبادتوں کا مغز قرار دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے فرض نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام، یہی تو وجہ ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے دعا کیجئے، یہی تو وجہ ہے کہ روزہ افطار کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں دعا رکھی ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لمحہ بلمحہ ہمیں دعاؤں کی ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے۔ بندہ مومن کے پاس ایک خوبصورت اسلحہ ہے، وہ دعا کا ہے۔ اخلاص کے ساتھ ہم سب کے لیے، قافلہ انسانیت کے لیے دعا افطار کے وقت ضرور کیجئے۔ میں دوسرے رخ کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن بڑھوں تو کس طرح بڑھوں؟ یہ ایک اساس عنوان ہے۔ عنوان یہ ہے کہ جو لوگ روزے کے تقاضے پورے نہیں کرتے، فقط کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، باقی خیال نہیں رکھتے، ان کا روزہ کیا ہے؟ میں رسول رحمت کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوک کے اور کچھ میسر نہیں آتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو قیام میں سوائے مشقت کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے کہیں وہ ہم تو نہیں ہیں۔ میں توجہ کا طلبگار ہوں۔ کون سے روزہ دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، بھوک کے سوا انہیں کچھ میسر نہیں آتا؟ وہ روزہ دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور فرائض کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ روزہ دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتے۔ وہ روزہ دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں اور زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ وہ روزہ دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، اور اسی طرح دیگر نیک اعمال کا اہتمام نہ کرنا اس وعید کا مصداق بنتا ہے۔ اور قیام کرنے والے، میں ضرور کہوں گا کہ نماز تراویح کا خاص اہتمام کیا جائے، لیکن خدا را اسے فقط نمبر پورے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کے حضور اخلاص کے ساتھ پوری توجہ سے قرآن سنا جائے۔ پڑھنے والوں کو پڑھنا ایسے چاہیے کہ سننے والوں کی سماعتوں پر اثر ہو اور انہیں تاثیر میسر آ جائے۔ میں رمضان المبارک کے آج کے دن میں، کیونکہ روزے پر گفتگو کر رہا ہوں، قرآنی آیت اور رسول اللہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں، تو میں اس لمحے پر ایک بات ضرور عبادت کے عنوان سے کروں گا۔ حدیث جبریل میں یہ بات موجود ہے، اور صحاح کے اندر یہ حدیث مقدسہ موجود ہے۔ بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں عبادات کس معیار پر کرنی چاہیے؟ درجہ احسان پر کرنی چاہیے۔ درجہ احسان ہے کیا؟ فرمایا یوں عبادت کرو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں میسر آ رہی تو یوں ضرور عبادت کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ 2 وقت میسر آ جائیں، دونوں میں سے ایک وقت میسر آ جائے، کیونکہ ہماری ٹیم کو فقہی سوالات موصول ہونا شروع ہو جائیں گے، تو ایک سوال جو اکثر میری زندگی کا تجربہ ہے، آتا ہے کہ مولانا ہمیں نماز میں خیالات آتے ہیں ادھر ادھر کے، ان کا کیا بنے گا؟ کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نماز کو معیار پر پورا کیجئے، روزے کو معیاری بنائیے، تو پھر یہ خیالات آنا کم ہو جائیں گے، اور کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنی ہے تو ایسے پڑھنی ہے
کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت نہیں بن رہی تو یہ ضرور بنا لیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم کلام مقدس کی تلاوت کریں تو اس یقین کے ساتھ، اس یکسوئی کے ساتھ کہ ہم مومنین ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور خالق نے سورہ انفال میں ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ یہ کی ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، ایمان میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تراویح میں بھی سننا ہے، کلام مقدس سنانا ہے تو اس طرح کیفیت ہو کہ ایمان میں مضبوطی پیدا ہو، اور یوں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے تو اسی طرح کرنی ہے کہ ایمان میں مضبوطی اور نکھار پیدا ہو۔ میں توجہ کا طلبگار ہوں، میں عبادات کی بات کر رہا تھا، اور خصوصاً روزے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ یہ خالق کائنات امت مسلمہ پر خاص کرم کیا ہے کہ قدم بقدم برکتیں میسر ہیں، قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلتیں اور عظمتیں بیان کی ہیں۔ کہیں اپنی ظاہری تھوڑے سے سکون کے لیے کہیں بڑے ثواب سے محروم نہ ہو جائیے گا۔ میں توجہ دلاؤں گا آپ کی کہ سحری کھانا پیٹ ہم اپنا بھرتے ہیں، لیکن رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اب سحری کے اس ماحول میں مسند امام احمد بن حنبل سے ایک اور حدیث کا سہارا لوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ پہلی سحری کے بعد اب ہم پہلی افطار کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اخلاص کے ساتھ، دل کھلا رکھ کے، وسعت کے ساتھ دعا کیجئے۔ یہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام ہیں، خصوصاً رات کی عبادات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ رات کو سو کر سحری کے لیے ویسے بھی اٹھنا ہے، تھوڑا وقت پہلے اٹھ جائیے تاکہ نماز تہجد ادا ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل سنت کا ہمیں نور میسر آ جائے۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ عزیز استقامت کے ساتھ کوشش ہوگی ہماری کہ خالق کی مدد شامل حال رہی تو آپ کی سماعتوں کی نظر ہر دن خوبصورت عنوان ہو، قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی رہیں۔ محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں کا شکریہ جو اتنی محبت سے سنتے ہیں، ان کے پیغامات ہمیں اس طرف لے گئے کہ ہم اس سلسلے کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دین رسول عربی کے اشاعت کے سلسلے میں اس محبت کو شرف قبولیت عطا فرما دے، اور خالق و مالک ہماری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائے۔ ہمارے اس سفر میں جو ساتھی جس انداز سے شریک ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔